اس نے بھی مذاق اڑایا کہ یہ کون ہے میرے مقابلے پر، لیکن پھر انہوں نے اپنا گوپیے میں پتھر رکھ کر باندھ کر جو گھمایا ہے تو وہ اس کے ماتھے کے آر پار ہو گیا۔ پورا وہ غر کے آہن تھا، اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، صرف اس کی یہ پیشانی جو ہے اور آنکھیں یہ بات صرف ظاہر تھی، کھلی تھی، اور اسی میں وہ پتھر لگا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوئی تو وہ دشمن کی جو لشکر ہے اس میں تو بھگدڑ مچ گئی، ان کا تو مورال جو ہے گر گیا اور مسلمانوں کو فتح۔ وقتل داؤد جالوت، قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے پھر داؤد کو حکومت بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی، دانائی سے بھی نوازا، انہیں پھر نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا، اور طالوت کے بعد پھر وہ بادشاہ بنے ہیں بنی اسرائیل کے۔ اور یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کا بہت ہی گولڈن پیریڈ جو ہے عہد زرعی اس کا آغاز ہوا ہے اس دور سے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور انہیں سکھایا جو کچھ چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی دفع نہ کرتا رہے بعض کو لوگوں کو بعض کے ذریعے سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد، زمین بھر جائے فتنہ و فساد سے۔ یعنی یہ جو طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاش کرتا ہے اہل حق کے ذریعے وقتاً فوقتاً، اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا فتنہ و فساد سے بھر جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نہایت فضل فرمانے والا ہے جہان والوں پر۔ تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں کہ جو اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، بالکل بائیں نہیں، اسی طرح یہ واقعات پیش آئے ہیں، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ بھی اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے ان الفاظ سے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ ہے وہ سب رسول، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں کوئی وہ بھی ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، یہ ایک فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کلام ہوا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ امتیاز ان کو حاصل ہوا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو ہم نے بلند کیا۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بڑے روشن کھلے معجزات عطا کیے۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے اس کی تائید کی، اس کو قوت دی روح القدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل کے ذریعے۔ اب یہ فضیلت کے مختلف پہلو ہیں۔ حصی معجزوں میں حضرت عیسیٰ سب سے آگے نظر آ رہے ہیں، اللہ سے کلام کرنے کے معاملے میں حضرت موسیٰ کا ایک خصوصی مقام ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، یہ ایک منفرد مقام ہے، اور یہ ایک فضیلت مطلقہ بھی ہے۔ آپ سے پہلے جو بھی نبی اور رسول آیا اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے اپنے علاقے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ کہ جو ان پیغمبروں کے بعد ہوئے، یعنی ان کی امتوں میں جو دنگا و فساد بعد میں ہوتا رہا وہ نہ ہوتا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات، اللہ کے روشن احکامات پہنچ چکے تھے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو کوئی ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لائے اور بہت سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ جنگ نہ کرتے، آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی اپنی مصلحت ہے، اس نے لوگوں کو ڈھیل دی ہے، اس نے یہاں دنیا بنائی ہی آزمائش کے لیے ہے۔ وہ چاہے تو سب کے سب جو ہیں وہ سچے پکے مومن بن جائیں، کوئی بھی انکار کی ضرورت نہ کرے، لیکن یہ کہ اس کی مشیت کچھ اور ہے، وہ چاہتا ہے بندوں کا امتحان، لہذا ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے اہل ایمان خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو کچھ بھی تمہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، اس میں کوئی خرید و فروخت، کوئی بیع نہیں، کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ جیسے آج کل نیب کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے اور چھوٹ جاتے ہیں، وہاں کوئی ڈیل نہیں، چھٹکارا نہیں ہے۔ ولا خلہ،
اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی جو جہاں پر کام آتی ہے اور خوب کام آتی ہے وہاں نہیں کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش جو ہے وہاں کارگر ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں اصل میں وہی ظالم ہیں، بے انصاف ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ مشہور آیت قرآنی آیت الکرسی، جسے تمام آیات قرآنی کی سردار کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ توحید کے بیان میں، توحید ذات اور خاص طور پر توحید صفات کے بیان میں نہایت جامع آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی اختیار والا نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب قوت و مالک، سب قوت کا مالک وہی اللہ۔ الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو تھامے ہوئے ہے۔ اب یہ صفات کے اعتبار سے بہت اہم الفاظ ہیں۔ الحی، اللہ کے سوا جو کچھ بھی زندہ ہے، جو کوئی بھی مخلوق ہے، وہ فرشتے ہوں، وہ جن ہوں، وہ انسان ہوں، وہ نبی ہوں، سب اللہ نے زندہ رکھے ہیں تو زندہ ہیں، وہ اپنے بل پر کوئی زندہ نہیں ہے۔ الحی وہی ایک ذات ہے، اور القیوم ہے، باقی سب کو اس نے تھاما ہوا ہے، باقی سب محتاج ہیں اس کے۔ سورہ فاطر میں الفاظ ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ الغنی ہے، بے نیاز ہے، الحمید ہے، ستودہ صفات ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر مسلط نہیں ہو سکتی نہ اونگ اور نہ نیند، یعنی زندگی کا تصور ایک تمہارا ہے، تمہاری بھی زندگی ہے، اس کے ساتھ بہت سی لیمیٹیشنز ہیں، تمہیں نیند آتی ہے، اونگ بھی جاتے ہو، تھکاوٹ بھی طاری ہوتی ہے، اس کی حیات ان سب سے مبرہ ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر نیند یا اونگ جو ہے وہ طاری نہیں ہوتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں یعنی کل کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت، جب خالق وہ ہے تو مالک بھی وہی ہے، پوزیشن اسی کا ہے سب پر۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں سفارش کر سکے مگر اس کے اذن سے۔ کسی کو کلام کا یارہ نہ ہوگا وہاں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ ہمارا تصور تو یہ ہے نا کہ فلاں بزرگ چھڑا لیں گے، فلاں کا پلو پکڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا کر ہمیں وہاں سے گزار دیں گے، سب سارے مراحل سے جو ہے کامیابی سے نکل آئیں گے۔ اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کسی کو وہاں گفتگو کا یارہ نہیں ہوگا، مجال نہیں ہوگی زبان کھولنے کی، اور جو کوئی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ بھی بات کرے گا بالکل صحیح درست بات، کوئی غلط بات، کوئی غلط سفارش، حمایت کسی کی نہیں ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ سامنے ہے، جو پیچھے ہے، جو حاضر ہے، غائب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اصل علم کا مالک تو وہ ہے، کوئی دوسرا اللہ کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ کسی کے پاس اگر علم ہے تو وہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا ہی وہ کسی دوسرے کو علم عطا کرتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے۔ یہ کرسی کا لفظ تو ہمارے ہاں بھی اقتدار اور حکومت کے معنی میں آتا ہے، اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پر، یعنی اقتدار جو ہے حاوی ہے سب پر، پوری کائنات پر اسی کا سکہ رواں ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور وہ تھکتا نہیں ہے، اس پر ذرا بھی گراں نہیں ہے آسمانوں اور زمین کی حفاظت،
ہر دم ان کی نگرانی